گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کو عبور کرتی ہوئی اندر پورچ میں آ کر رکی تو کشف کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے باہر کا سنسان ماحول دیکھا جہاں دور دور تک ویرانی پھیلی ہوئی تھی، اور پھر گھبرا کر برابر میں بیٹھے المیر کی طرف دیکھا جو انتہائی سکون سے گاڑی بند کر رہا تھا۔ کشف نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں بھینچا اور پریشانی سے پوچھا کہ یہ راستہ تو گاؤں کو نہیں جاتا، پھر آپ مجھے ادھر کیوں لائے ہیں؟ ہم لوگ تو شادی پر جا رہے تھے اور سب بڑے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ المیر نے اس کی بات سن کر بالکل لاپرواہی سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا کہ گڑیا، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، اس وقت مجھ سے مزید ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی، اس لیے رات ادھر ہی گزار لیتے ہیں اور باقی کا سفر صبح آرام سے کر لیں گے۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا اور کشف کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر سیدھا اندر کی طرف چلا گیا، جبکہ کشف گاڑی میں اکیلی بیٹھی خوف سے لرزنے لگی، کیونکہ اسے بچپن سے ہی المیر کی خاموشی اور اس کے انداز سے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوتا تھا، اور آج رات اس سنسان فارم ہاؤس میں اس کے ساتھ اکیلے رکنے کا خیال ہی اسے اندر سے ہلا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے فارم ہاؤس پر گہرا سکون چھایا ہوا تھا، اچانک کمرے کے دروازے کے کھلنے اور کسی کی موجودگی کے احساس سے کشف کی آنکھ کھل گئی۔ گپ اندھیرے میں المیر کو اپنے بیڈ کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا اور وہ خوف کے مارے بستر پر پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ المیر کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور جنون تھا جس نے کشف کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے خود ہی تو بولا تھا کہ میں ظالم ہوں، مجھ سے شادی نہیں کروں گی، پھر آج مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی بات سن کر المیر نے غصے اور نفرت سے اس کا ہاتھ دبوچ لیا اور اس کے قریب ہو کر انتہائی کرخت آواز میں جتلانے لگا کہ تم نے میرے رشتے کا انکار کر کے کیا سوچا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ اب تم چاہے جتنا مرضی رو لو یا تڑپ لو، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا۔ المیر کا یہ بدلا ہوا خوفناک روپ دیکھ کر کشف کی ہچکیاں بند گئیں اور اس سے اپنی زندگی اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ المیر نے کشف کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی لاؤنج کی طرف لے آیا، جہاں کشف نے دیکھا کہ رات کے اس پہر ایک مولوی صاحب اور دو انجان آدمی پہلے سے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کشف نے یہ سب دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن المیر کی مضبوط گرفت نے اسے ہلنے تک نہ دیا۔ مولوی صاحب نے المیر کے کہنے پر نکاح پڑھانا شروع کیا تو کشف نے رو رو کر انکار کیا اور اونچی آواز میں چلانے لگی، لیکن المیر نے اس کا منہ بند کر دیا اور زبردستی کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے اور اس کے ہاتھ میں پین تھما دیا۔ کشف روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اس زبردستی کے نکاح نامے پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ المیر کا جنون اس وقت 7ویں آسمان پر تھا اور وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد المیر نے ان لوگوں کو وہاں سے رخصت کیا اور کشف کو دوبارہ کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا، جہاں کشف صدمے سے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ المیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور اب مجھ سے کوئی تمہیں الگ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حق زوجیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کشف کے گرد اپنے حصار کو تنگ کر دیا، جبکہ کشف کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں اور وہ خود کو المیر کے رحم و کرم پر بے بس محسوس کرنے لگی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن فارم ہاؤس کے کمرے میں پہنچی تو المیر بالکل پرسکون اور نارمل انداز میں اٹھا، جیسے رات یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کیے اور پھر ایک نظر بستر پر پڑی کشف پر ڈالی، جو رات بھر رونے کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی۔ المیر نے انتہائی عام سے لہجے میں اسے تیار ہونے کا کہا اور خود باہر گاڑی سٹارٹ کرنے چلا گیا، جبکہ کشف صدمے کی ایک ایسی حالت میں تھی جہاں اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کسی مشینی گڑیا کی طرح اٹھی، اپنی چادر درست کی اور بھاری قدموں سے چلتی ہوئی باہر آئی، جہاں المیر گاڑی کا دروازہ کھولے اس کا انتظار کر رہا تھا۔
کشف کی گاڑی میں بیٹھتے ہی المیر نے لاپرواہی سے گاڑی کو مین ہائی وے پر ڈال دیا اور گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پورے راستے المیر خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، جبکہ کشف شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اسی صدمے اور ہولناک حقیقت کے بارے میں سوچ رہی تھی جو رات اس کے ساتھ بیتی تھی، اور وہ یہ سوچ کر اندر ہی اندر مری جا رہی تھی کہ اب وہ گاؤں جا کر سب کا سامنا کیسے کرے گی۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں میں موجود ان کے بڑے سے آبائی گھر کے سامنے آ کر رکی تو وہاں ہر طرف شادی کی چہل پہل اور مہمانوں کا شور تھا، لیکن کشف کے دل پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو اس کا چہرہ بری طرح اترا ہوا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی، جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ المیر تو سب سے ہنستا مسکراتا ہوا ملنے لگا، لیکن کشف چور قدموں سے سیدھی اندر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کی ماں نے جب لاؤنج میں کشف کو دیکھا تو وہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر بری طرح چونک گئیں اور لپک کر اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے کشف کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور انتہائی پریشانی سے پوچھا کہ کشف بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تم ایسے کیوں لگ رہی ہو جیسے بہت بیمار ہو، اور چہرہ اتنا کیوں اترا ہوا ہے؟ کشف نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ پائی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں نیچے کیں اور اپنے کانپتے ہوئے لہجے کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ جی ماما، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس رات گاڑی میں نیند پوری نہیں ہوئی اور سفر بہت لمبا تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مزید کسی بھی سوال کے ڈر سے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تاکہ اپنے آنسو چھپا سکے۔ رات کو جب مہندی کا فنکشن شروع ہوا تو پورے گھر میں ڈھولک کی تھاپ، گانے بجانے کا شور اور لڑکیوں کا ہنستا مسکراتا ہجوم تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں کی بہار تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں کشف روح کے بغیر کسی بت کی طرح ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی ہی ہوئی تھی۔ اس نے مہندی کے مروجہ رنگ کا چوڑا پہن رکھا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ اس محفل سے کوسوں دور تھے۔ وہ سب سے الگ تھلگ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی خاموشی وہاں موجود رونق کا مذاق اڑا رہی تھی۔ دوسری طرف المیر لڑکوں کے جھرمٹ میں کھڑا سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی گہری اور تیز نظریں مسلسل دور بیٹھی کشف پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ محفل میں مصروف ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بھی بار بار کشف کی طرف دیکھتا، اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سا فاتحانہ انداز اور جنون تھا، جیسے وہ کشف کو یہ جتلانا چاہ رہا ہو کہ تم چاہے جتنا مرضی خود کو مجھ سے دور کر لو، تم اب میری ہی ہو۔ کشف نے ایک بار جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی نظر سیدھی المیر کی ان گہری اور خوفناک آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ المیر کا وہ دیکھنے کا انداز دیکھ کر کشف کے پورے ہی وجود میں سنسنی دوڑ گئی، اور اس نے ڈر کے مارے فوراً اپنی نظریں دوبارہ سے نیچے کر لیں، جبکہ اس کا دل ایک بار پھر اسی پرانے خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ فنکشن کے دوران جب سب لوگ باہر لان میں ہنگامے اور کھانے پینے میں مصروف تھے، کشف پانی پینے کے بہانے محفل سے اٹھ کر اندر سنسان راہداری سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف آئی تاکہ کچھ دیر کے لیے اکیلے میں سکون سے سانس لے سکے۔ وہ ابھی گلاس میں پانی ڈال ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، المیر کچن کے دروازے پر نمودار ہوا، اور اس نے اندر آ کر کچن کا دروازہ پشت سے آدھا بند کر دیا۔ کشف نے جیسے ہی المیر کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو اس کا ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا، اور وہ بری طرح گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے بنے کچن کے شیلف سے جا لگی۔ المیر کے چہرے پر وہی پرانا سنجیدہ اور گہرا تاثر تھا، اور وہ بڑی ہی بے باکی سے کشف کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ کشف المیر کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے جیسے وہ خود کو المیر کے سائے سے بھی بچانا چاہتی ہو۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا، اور وہ المیر کی ہٹ دھرمی پر بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ المیر نے قدم بڑھایا اور کشف کے بالکل قریب آتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کی سانسیں کشف کے گالوں کو چھو رہی تھیں، جس سے کشف کا دل ڈر کے مارے بند ہونے لگا۔ المیر نے انتہائی دھیمی اور گہری سرگوشی میں کہا کہ کیا ہوا گڑیا، یہاں سب کے سامنے اتنی اجنبی کیوں بنی بیٹھی ہو؟ فارم ہاؤس کی وہ حسین رات اور میری محبت اتنی جلدی بھول گئی کیا؟
جو اب مجھ سے یوں دور بھاگ رہی ہو؟ المیر کے منہ سے فارم ہاؤس کا ذکر سنتے ہی کشف کے اندر جیسے خوف کے ساتھ ساتھ ایک شدید غصہ جاگ اٹھا۔ اس نے نم آنکھوں سے المیر کو گھورا اور اپنے غصے اور خوف کو یکجا کرتے ہوئے دبی دبی لیکن سخت آواز میں کہا کہ تم خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو المیر۔ میں اب سے مزید تمہاری اس زبردستی سے نہیں ڈرنے والی۔ میں اب جا کر سب کو بتا دوں گی کہ تم نے اس رات میرے ساتھ کیا کیا ہے اور تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ کشف کی یہ دھمکی سن کر المیر کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ آیا، بلکہ اس نے انتہائی بے نیازی اور تمسخر سے ایک گہرا کہکا لگایا اور کشف کے چہرے کے پاس آ کر بولا کہ جاؤ گڑیا، شوق سے بتا دو سب کو، لیکن یہ مت بھولنا کہ تمہاری بات پر یقین کرنے سے پہلے لوگ تمہاری پاک دامنی پر 100 سوال اٹھائیں گے، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ المیر کا یہ بے خوف انداز دیکھ کر کشف اندر سے بالکل ٹوٹ گئی اور اسے سمجھ آ گیا کہ وہ اس ظالم کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ شادی کی اگلی تقریب یعنی بارات کے دن پورا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف ہی رونق لگی تھی، لیکن کشف بھاری کامدانی جوڑے میں ملبوس ہونے کے باوجود اندر سے بالکل بجھی ہوئی تھی اور کسی نہ کسی طرح سب کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ہال کے ایک سنسان کونے سے گزرنے لگی تو المیر نے ایک بار پھر اسے راستے میں ہی گھیر لیا اور اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ المیر نے اپنی گہری نظریں کشف کے چہرے پر جمائی اور انتہائی مطمئن انداز میں کہنے لگا کہ میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر پھر سے رشتہ لے کر بھیجوں گا، اور یاد رکھنا اس بار تمہیں ہر حال میں حامی بھرنی ہوگی کیونکہ اب تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کشف نے المیر کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ شدید غصے اور حقارت نے لے لی۔ اس نے المیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پوری قوت سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا کہ مجھے تم سے اور تمہاری اس گھٹیا سوچ سے شدید نفرت ہے المیر۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے نام پر کبھی ہاں نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی تمہاری شکل دیکھنا پسند کروں گی۔ المیر نے کشف کی اس شدید نفرت اور غصے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر غصہ آنے کے بجائے ایک پراسرار اور زہریلی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولا کہ چلو ٹھیک ہے گڑیا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، دیکھا جائے گا کہ تم کب تک اپنی اس نفرت پر قائم رہتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کشف کو اسی طرح پریشانی اور شدید غصے کی حالت میں چھوڑ کر بڑے سکون سے آگے بڑھ گیا، جبکہ کشف کا پورا وجود اس کی ہر ترمی پر لرز کر رہ گیا۔ شادی کے تمام فنکشنز ختم ہوتے ہی سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور کشف کے گھر والے بھی سارا ساز و سامان سمیٹ کر واپس شہر اپنے گھر آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی کشف نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر ہی ڈھیر ہو گئی، جیسے وہ اس دنیا سے ہی چھپ جانا چاہتی ہو۔ شادی کا وہ پورا ہفتہ اس نے جس کرب اور تکلیف میں گزارا تھا وہ اب ایک لاوے کی طرح اس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا اور وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے دل و دماغ پر مسلسل فارم ہاؤس کی وہ ہولناک رات اور المیر کے کہے ہوئے زہریلے جملے ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ماں نے کئی بار باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کھانے کے لیے بلایا، لیکن کشف نے ہر بار طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر دروازہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا اور خود کو کمرے کی چار دیواری میں قید کر کے بس روتی ہی رہی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی اب پوری طرح برباد ہو چکی ہے اور وہ کسی کو اپنا دکھ بتانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ رات کے ہی اندھیرے میں جب پورے گھر پر گہری خاموشی طاری تھی اور سب لوگ اپنی اپنی خواب گاہوں میں سو چکے تھے، المیر چوری چھپے کشف کے گھر میں داخل ہوا اور بڑی ہی مہارت سے قدم بڑھاتا ہوا سیدھا اس کے کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ کشف جو بستر پر نیم و آنکھوں کے ساتھ لیٹی ماضی کے اسی کرکناک صدمے میں گم تھی، اچانک اپنے کمرے کی کھڑکی کے کھلنے اور کسی کے سائے کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ڈر کے مارے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چیخ مارتی۔ المیر نے لپک کر اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور اسے بستر کی پشت سے کے ساتھ لگا دیا۔
المیر کو رات کے اس پہر اپنے اتنے قریب دیکھ کر کشف کا دل حلق میں آ گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ المیر نے اس کے چہرے کے پاس جھک کر اپنی گرفت مڑی ڈھیلی کی اور انتہائی سخت اور سرد لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے تاکید کی کہ اپنی آواز بالکل بند رکھو گڑیا، اور یاد رکھو کہ تم اب میری بیوی ہو، اس لیے زیادہ اچھلنے کودنے یا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی جس سے ہمارے رشتے کا تماشا بنا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ المیر کا یہ خوفناک اور دھمکی آمیز انداز دیکھ کر کشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اس کے سائے تلے خود کو مزید بے بسا اور لاچار محسوس کرنے لگی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کشف کی جسمانی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور اس کی طبیعت روز بروز گرنے لگی۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی اسے شدید چکر آتے اور وہ واش روم کی طرف بھاگتی، جہاں اسے مسلسل الٹیاں اور متلی شروع ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس کا پورا وجود نڈھال ہو کر رہ جاتا۔ اس کے چہرے کی رہی سہی رونق بھی بالکل ختم ہو چکی تھی اور رنگت اس حد تک اڑ گئی تھی کہ دیکھنے والے کو لگتا جیسے وہ کسی شدید اور پرانی بیماری کا شکار ہو چکی ہو۔ وہ دن بھر بستر پر لیٹی رہتی اور اس کے جسم میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھ کر 2 قدم چل سکے۔ کھانا پینا تو جیسے اس کے لیے محال ہو گیا تھا اور کسی بھی چیز کی خوشبو سونگھتے ہی اس کا دل خراب ہونے لگتا۔ کشف نے اپنی اس بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر ایک انجانے خوف سے مرنے لگی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت ہی غیر معمولی اور ہولناک ہو رہا ہے، لیکن وہ اس حالت میں بھی کسی کو کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور بس اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ کشف کی روز بروز گرتی ہوئی صحت اور صبح کے وقت اس کی گرتی ہوئی طبیعت اب گھر والوں سے بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ ایک دن جب واش روم میں الٹی کر کے وہ نڈھال حالت میں واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو لاؤنج میں بیٹھی گھر کی بڑی خواتین یعنی تائی اور چچی کی نظر اس پر پڑی۔ کشف کے جاتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور صوفے پر ایک دوسرے کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کانا بھوسی شروع کر دی۔ تائی نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے چچی کے کان کے پاس چہرہ چکایا اور بولی کہ تم نے دیکھا اس لڑکی کا حال، یہ بیماری کچھ اور ہی لگتی ہے۔ آخر شادی شدہ اور کنواری لڑکی کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کے انداز میں فرق واضح نظر آ ہی جاتا ہے۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ چچی نے بھی تائی کی بات کی تائید میں سر ہلایا اور بڑے ہی مشکوک انداز میں کہنے لگی کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شادی میں بھی یہ سب سے الگ تھلگ مرچھائی ہوئی بیٹھی تھی، اور اب یہ روز صبح کا تماشا کچھ تو ایسا ہے جو ہم سب سے چھپایا جا رہا ہے، ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ دونوں خواتین بڑے ہی شکیب انداز میں کشف کے کمرے کے بند دروازے کو گھورنے لگیں، جبکہ ان کا یہ کھانا پھوسی گھر کے ماحول میں ایک نیا طوفان لانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ تائی اور چچی کی باتیں سننے کے بعد کشف کی ماں کا دل برے اندیشوں سے گھیر گیا اور وہ تڑپ کر سیدھی کشف کے کمرے میں داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ کشف جو بستر پر ہی نڈھال لیٹی تھی، اپنی ماں کے چہرے پر غصے اور گہری تشویش کے تاثرات دیکھ کر گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ماں نے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی سختی اور بھاری آواز میں پوچھا کہ کشف، سچ سچ بتاؤ، کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت، یہ روز روز کی الٹیاں اور تمہارا یہ انداز، آخر کیا کہانی ہے؟ مجھے اب تمہارا ایک ایک جھوٹ صاف نظر آ رہا ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ سخت سوال سن کر کشف کا پورا وجود خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے اور اس کا سانس گلے میں ہی اٹک گیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے زبان کھولی تو المیر کا وہ جنون سب کچھ تباہ کر دے گا۔ وہ خوف کے مارے نظر جھکائے مسلسل اپنے دوپٹے کو انگلیوں میں مروڑتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو بہانے لگے، لیکن اس نے شدید دباؤ اور ڈر کے باوجود اپنے ہونٹ سیل لیے اور اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا، بس روتے ہوئے سر ہلا کر نفی میں جواب دیتی رہی، جس نے ماں کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ گھر کی بڑی خواتین کی شکوک و شبہات اور کشف کی خاموشی سے تنگ آ کر اس کے والدین سخت پریشان ہو گئے۔
انہیں لگا کہ اگر اس لڑکی کی حالت کے چرچے باہر نکلے تو خاندان بھر میں ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اسی بدنامی کے ڈر سے اور جلدی میں انہوں نے بغیر کشف کی مرضی جانے اس کا رشتہ اپنی ہی ایک دور کی برادری میں طے کر دیا تاکہ بات زیادہ آگے نہ بڑھے۔ چند ہی دنوں میں منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر کے لاؤنج میں ایک انتہائی چھوٹی اور سادگی سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں صرف قریب کے گھر کے لوگ ہی شامل تھے۔ کشف کو ایک خوبصورت مگر بھاری سوٹ پہنا کر سب کے سامنے لا بٹھایا گیا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنی ہی کسی سزا کی تقریب میں بیٹھی ہو۔ لڑکے والوں کی طرف سے اسے انگوٹھی پہنائی گئی اور سب نے مٹھائی بانٹ کر مبارکباد دی، لیکن کشف کا دل اندر ہی اندر اس زبردستی کے رشتے اور المیر کے ممکنہ رد عمل کے خوف سے بری طرح ڈوب رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ منگنی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے ہی المیر کو کشف کی منگنی کی خبر ملی، وہ غصے اور جنون میں بالکل پاگل ہو گیا اور اس کے اندر کا خوفناک انسان ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس نے طیش میں آ کر فوراً کشف کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف جیسے ہی کشف نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو المیر کی گرجدار اور وحشانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ المیر نے غصے سے چلاتے ہوئے فون پر دھمکانا شروع کیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہننے کی؟ تم صرف اور صرف میری بیوی ہو اور میری ہی رہو گی۔ اس نے سخت لہجے میں واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ میں یہ شادی کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے پورا خاندان ہی کیوں نہ تباہ کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے دماغ سے کسی اور کا ہونے کا خیال نکال دو، ورنہ اگلا قدم ایسا ہوگا کہ تم سب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ المیر کی یہ ہولناک دھمکی سن کر کشف کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا اور وہ خوف کے مارے بیڈ پر گر کر رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ المیر اپنے جنون میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ منگنی کو بھی بمشکل ایک ہی ہفتہ گزرا تھا اور گھر میں شادی کی ہلکی پھلکی تیاریاں شروع ہی ہوئی تھیں کہ ایک دن کشف باورچی خانے سے پانی کا گلاس لینے آئی، لیکن اچانک ہی اس کا سر بری طرح چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ خود بھی ایک زوردار آواز کے ساتھ ہی بے ہوش ہو کر سنگ مرمر کے ٹھنڈے سے فرش پر گر پڑی۔ گلاس ٹوٹنے اور کسی کے گرنے کی آواز سن کر لاؤنج میں بیٹھی اس کی ماں اور بھابھی گھبرا کر کچن کی طرف بھاگی اور کشف کو یوں بے سد زمین پر پڑا دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ماں نے تڑپ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن کشف کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہ ہوئی۔ حالت غیر دیکھ کر بھابھی نے جلدی سے باہر کھڑی گاڑی کے ڈرائیور کو آواز دی اور وہ دونوں ہی کشف کو نیم مردہ حالت میں سنبھالتی ہوئی چادروں میں لپیٹ کر انتہائی سراسیمگی اور گھبراہٹ کے عالم میں سیدھی ہسپتال کی طرف بھاگی، کیونکہ کشف کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کافی دیر بعد ایمرجنسی روم سے باہر آئیں تو اس کے ہاتھ میں ایک لیبارٹری رپورٹ تھی اور چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کشف کی ماں اور بھابھی جو باہر راہداری میں دل تھامے ہی کھڑی تھیں، لپک کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور انتہائی تشویش سے کشف کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کی گھبراہٹ کو دیکھا تو فوراً ہی ان کو تسلی دینے کے انداز میں ہی رپورٹ آگے بڑھائی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مبارک ہو، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے اور اسی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ لفظ سننا تھا کہ کشف کی ماں کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، ان کے سر پر جیسے آسمان آ گرا ہو اور ان کا پورا وجود بری طرح لرزنے لگا، کیونکہ ان کی بیٹی تو بھی کنواری تھی اور اس کی تو ہفتہ پہلے ہی منگنی ہوئی تھی۔ بھابھی کا چہرہ بھی صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا اور وہ دونوں گونگی بہری بن کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگیں، جبکہ ڈاکٹر ان کا یہ عجیب رد عمل دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ گھر واپسی پر جب یہ خبر کشف کے باپ اور بھائی تک پہنچی تو پورے گھر میں جیسے ایک دم سے قیامت کا ماحول بن گیا۔ ہر طرف ایک ہولناک خاموشی اور پھر چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ بھائی غصے سے دیواروں پر مکے مارنے لگا اور باپ صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس ایک رپورٹ نے ان کے خاندانی عزت کو سر عام نیلام کر دیا تھا
اور وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اب اس منہ کالی کا کیا کریں۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ کشف جیسے ہی اپنے کمرے کے بیڈ پر آ کر بیٹھی تو اس کا باپ اور بھائی غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ باپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور بھائی نے آتے ہی تیش میں آ کر میز پر پڑا ہوا گلدان دیوار پر دے مارا۔ وہ دونوں کشف پر بری طرح چلانے لگے اور اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی کہ اس نے کس منہ سے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی ہے اور اس گناہ کا ذمہ دار کون ہے۔ کشف جو پہلے ہی سے صدمے سے نڈھال تھی، اپنے سامنے باپ اور بھائی کا یہ وحشیانہ غصہ دیکھ کر بری طرح ڈر گئی اور بستر پر پیچھے سمٹتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان ہمت جمع کی اور روتے ہوئے سب کو سچ بتانے کی کوشش کرتے ہوئے ہچکیاں باندھ کر بولی کہ خدا کے لیے میری بات سنیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ المیر نے اس رات فارم ہاؤس پر میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ میں نے بہت منع کیا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ کشف کے منہ سے المیر کا نام اور فارم ہاؤس کی اس رات کا سچ سن کر پورے کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ باپ اور بھائی صدمے سے بالکل گونگے ہو گئے، جبکہ کشف مسلسل روتے ہوئے اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی، لیکن گھر کا ماحول کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ کشف کے منہ سے سچائی سنتے ہی باپ اور بھائی کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ غیرت کے نام پر ان کا خون اس حد تک کھول اٹھا کہ انہوں نے آگے پیچھے کچھ نہ سوچا۔ بھائی نے الماری سے اپنی لائسنسی بندوق نکالی اور باپ نے بھی غصے سے کانپتے ہاتھوں میں اسلحہ تھاما اور دونوں ہی اپنے چند قریبی رشتہ داروں کو ساتھ لے کر المیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ سب لوگ المیر کے گھر کے باہر پہنچے تو انہوں نے دروازے پر زوردار دستک دی اور جیسے ہی ملازم نے دروازہ کھولا، یہ سب بندوقیں تانے سیدھے ہی لاؤنج کے اندر داخل ہو گئے۔ المیر کے والد جو اس وقت اطمینان سے صوفے پر بیٹھے اخبار ہی پڑھ رہے تھے، اپنے گھر میں اس طرح مسلح لوگوں کو زبردستی داخل ہوتے دیکھ کر اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ کشف کے بھائی نے بندوق کا رخ سیدھا المیر کے والد کی طرف کیا اور چلاتے ہوئے بولا، باہر نکالو اپنے اس درندے بیٹے کو، آج ہم اس کے خون سے اپنی عزت کا داغ دھوئیں گے۔ المیر کے والد جو شہر کے ایک معزز اور بااثر انسان تھے، اپنے سامنے اس طرح بندوقیں تنی دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئے، لیکن اگلے ہی پل ان کا اپنا خاندانی غصہ اور انا جاگ اٹھی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور انہوں نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کشف کے گھر والوں پر گرجدار آواز میں روپ ڈالا، ہوش کے ناخن لو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح بندوقیں لے کر گھسنے کی؟ یہ کوئی جاگیرداروں کا ڈیرا نہیں، معزز لوگوں کا گھر ہے۔ اپنی یہ بندوقیں نیچے کرو ورنہ میں تم سب کو اسی وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ آخر بات کیا ہے، صاف لفظوں میں بتاؤ۔ پورے لاؤنج میں اس وقت دونوں طرف سے ہی غصے اور بندوقوں کی سنسنی خیز فضا قائم ہو چکی تھی اور المیر کے والد کا شدید غصہ ماحول کو مزید دھماکہ خیز بنا رہا تھا۔ لاؤنج میں تنی ہوئی بندوقوں اور چیخ و پکار کے بیچ اچانک ہی المیر سیڑھیوں سے اترتا ہوا بالکل پرسکون انداز میں سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ، بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح ہی مطمئن اور بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ کشف کے بھائی نے جیسے ہی المیر کو دیکھا، اس کا خون ابل پڑا اور اس نے بندوق کا رخ المیر کے سینے کی طرف کر دیا، لیکن المیر نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے انتہائی دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، بندوقیں نیچے کر لیں، کیونکہ جس خون کے پیاسے آپ ہو رہے ہیں وہ کوئی گنہگار نہیں بلکہ آپ کا داماد ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہی المیر نے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھول کر پورے روب کے ساتھ لاؤنج کے مرکزی میز پر سب کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چمکتا ہوا آفیشیل کاغذ کوئی عام دستاویز نہیں تھا، بلکہ المیر اور کشف کا قانونی نکاح نامہ تھا، جس پر کشف کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان بھی ضبط تھا۔ المیر نے میز پر ہاتھ ٹکایا اور کشف کے باپ اور بھائی کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کشف میری منقوہ ہے، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ کو اپنے نواسے یا نواسی کی دنیا میں آمد پر کوئی بھی اعتراض ہے تو مجھ سے بات کریں۔ میز پر پڑے نکاح نامے کو دیکھ کر کشف کے باپ اور بھائی کے ہاتھوں سے جیسے بندوقیں چھوٹنے لگیں۔
اور المیر کے والد بھی صدمے سے اخبار ہاتھ سے گرا کر اس کاغذ کو دیکھنے لگے جس نے ایک ہی پل میں پورے منظرنامے کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کی نظریں اس نکاح نامے پر ٹکی تھیں اور فضا میں ایک ایسی ہولناک خاموشی چھا گئی تھی جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ المیر نے سب کے چہروں پر پہلی حیرت اور پھر صدمے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مغرورانہ چمک ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنے والد اور کشف کے گھر والوں پر ایک گہری نظر ڈالی اور پورے روب اور بلند آواز میں اپنا فیصلہ کن مکالمہ ادا کیا۔ کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، یہ میری بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میری جائز اولاد ہے۔ قانون اور شریعت کے مطابق کشف پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اس لیے اپنی یہ بندوقیں اور یہ غصہ اب اپنے پاس ہی رکھیں۔ المیر کا یہ دو ٹوک اور سنسنی خیز اعتراف سن کر وہاں موجود ہر شخص صدمے کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ کشف کے بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے ہاتھ سے بندوق نیچے کو ہو گئی، جبکہ اس کے بوڑھے باپ کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے منو وزنی چٹان دے ماری ہو۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو کر ہی پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ المیر کے والد بھی اپنے بیٹے کی اس نہر اور اتنی بڑی سچائی پر دنگ رہ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حیرت انگیز موڑ پر کیا رد عمل دیں۔ پورا ماحول المیر کے اس ایک جملے سے منجمد ہو کر رہ گیا تھا اور سب مٹی کے ماتھوں بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب المیر کا پیغام کشف کے گھر تک پہنچا اور وہ نکاح نامہ گھر لایا گیا تو کشف نے تڑپ کر اس کاغذ کو دیکھا اور پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اس نکاح نامے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے باپ اور بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، یہ جھوٹ ہے، سراسر دھوکہ ہے، میں نے کبھی کسی نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے۔ المیر جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا پورا وجود صدمے اور خوف سے کانپ رہا تھا اور وہ بار بار المیر کی عیاری کی دہائی دے رہی تھی، لیکن جب اس کے بھائی اور باپ نے غصے اور بے بسی کے عالم میں وہ نکاح نامہ کشف کے سامنے پھیلا کر رکھ دیا تو کشف کے اپنے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ کاغذ پر نہ صرف اس کا نام درج تھا بلکہ نیچے بنے ہوئے کالم میں کشف کے اپنے ہاتھ کے ہی صاف اور واضح دستخط بھی موجود تھے اور ساتھ ہی اس کے انگوٹھے کا نشان بھی لگا ہوا تھا جو المیر نے فارم ہاؤس والی رات اس کے بے ہوش ہونے کے بعد بڑی عیاری سے لیے تھے۔ اپنے ہی دستخط دیکھ کر کشف گونگی ہو کر رہ گئی اور اس کے پاس صفائی میں کہنے کو کچھ نہ بچا۔ گھر والے جو اب تک غیرت کے نام پر خون بہانے کو تیار تھے، قانون اور معاشرے کے سامنے پوری طرح مجبور ہو گئے۔ انگوٹھے کے نشان اور دستخط نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور مایوسی سے سر جھکا لیا، کیونکہ اب وہ المیر پر کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے یا اس رشتے کو چھٹلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے تھے۔ نکاح نامے کی سچائی سامنے آتے ہی کشف کی دوسری جگہ ہونے والی منگنی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور اس کے گھر والوں نے بدنامی کے خوف سے جلدی میں اس منگنی کو توڑ دیا۔ اب ان کے پاس اپنی خاندانی عزت بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کشف کو فوراً المیر کے حوالے کر دیا جائے۔ کوئی باقاعدہ بارات آئی، نہ ہی کوئی شادی کا جشن منایا گیا۔ المیر صرف 2 گاڑیوں کے ساتھ ہی چند منٹوں کے لیے کشف کے گھر پہنچا۔ کشف کو ایک سادہ سے جوڑے میں بنا کسی سنگھار کے زبردستی کمرے سے باہر لایا گیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرے پر زندگی کا کوئی آثار نہیں تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو نہ تو باپ نے بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور نہ ہی بھائی نے اسے گلے لگایا۔ گھر کا ہر فرد ہی منہ پھیرے کھڑا تھا، جیسے وہ کسی بیٹی کو رخصت نہیں کر رہے بلکہ اپنے گھر سے کسی گناہ کے داغ کو دھو رہے ہوں۔ ماں نے روتے ہوئے دور سے ہی اسے الوداع کہا۔ کشف نے انتہائی حسرت اور بے بسی سے اپنے اس گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، لیکن اب وہاں اس کے لیے صرف نفرت اور بیگانگی تھی۔ المیر نے سرد میری سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کشف گہری خاموشی اور لامتناہی تلخی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی، کشف کو لگا کہ وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسری اور زیادہ ہولناک قید خانے کی طرف جا رہی ہے۔ المیر کے عالی شان گھر میں کشف کا پہلا دن کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں ہی صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کی نظریں فرش پر ٹکی تھیں اور آنسو اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
کمرے کی پرتعیش آرائش اس کے اندر کے قرب کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اسی لمحے المیر ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا وحشیانہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور سکون تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کشف کے بالکل قریب آیا اور صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کشف کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی۔ المیر نے انتہائی نرم اور دل پگھلا دینے والے لہجے میں کہا، کشف، جو کچھ بھی ہوا وہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے میرا جنون تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں گڑیا، اتنی محبت کہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم میری بیوی ہو اور یہ گھر تمہارا ہے، اب تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی المیر کے منہ سے محبت کا یہ اعتراف نکلا، کشف کے اندر جیسے نفرت کا ایک لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور المیر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں اس وقت المیر کے لیے صرف اور صرف حقارت اور غصہ جھلک رہا تھا۔ کشف نے کانپتی ہوئی آواز مگر انتہائی سخت لہجے میں اسے دھتکارتے ہوئے کہا، محبت؟ تم اس درندگی اور عیاری کو محبت کہتے ہو المیر؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں گنہگار بنا دیا، اور اب تم محبت کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ دور رہو مجھ سے، تمہاری دی ہوئی یہ عیش و عشرت میرے لیے جہنم کی طرح ہے، اور تم میرے لیے دنیا کے سب سے غلیظ انسان ہو۔ المیر نے صدمے سے کشف کو دیکھا جو اسے بری طرح جھڑک کر رخ موڑ چکی تھی۔ محبت کے بدلے ملی اس شدید دھتکار نے المیر کے چہرے کی نرمی کو ایک بار پھر سنجیدگی میں بدل دیا اور کمرے میں ایک گہری تلخی کا احساس پھیل گیا۔ کشف کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ تیر کی طرح المیر کے دل میں پیوست ہو رہا تھا، لیکن کشف کے اندر کا غبار ابھی تھما نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا سب سے بڑا درد اور المیر کی عیاری کی سب سے بڑی نشانی پل رہی تھی، اور المیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تم نے ایک جھوٹے کاغذ اور زبردستی کے بلبوتے پر یہ رشتہ جوڑا ہے نا المیر؟ تو سن لو، میں اس زبردستی کے رشتے کو مانتی ہوں اور نہ ہی اس گناہ کی نشانی کو۔ میں اس بچے کو کبھی اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی، لیکن تمہاری جیت کا جشن کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ کشف کے منہ سے اپنے آنے والے بچے کو ختم کرنے کی بات سن کر المیر کے چہرے پر پھیلا سکون ایک ہی پل میں غائب ہو گیا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے طیش میں آ کر کشف کے دونوں شانے مضبوطی سے دبوچ لی اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے انتہائی خوفناک اور دبی دبی آواز میں غرا کر کہا، خبردار کشف، اگر اس بچے کو ایک خروش بھی آئی تو یاد رکھنا میں تمہاری دنیا اجاڑ دوں گا۔ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں، میرا خون ہے، میری محبت کی آخری حد ہے۔ تم مجھ سے جتنی چاہے نفرت کر لو، لیکن میرے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ المیر نے غصے سے اسے جھٹکا دیا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا، جبکہ کشف بستر پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ نفرت اور جنون کی یہ جنگ اب ایک نیا اور خطرناک رخ اختیار کر چکی تھی۔ المیر کے جانے کے بعد کشف کے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے کسی بھی قیمت پر المیر کو جیتنے نہیں دینا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی چورے چھپے انٹرنیٹ براؤزر کھولا اور وہاں حمل ضائع کرنے والی ادویات کے نام اور ان کو منگوانے کا طریقہ سرچ کرنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آہٹ پر ہی وہ خوف سے فون چھپا دیتی۔ کافی تلاش کے بعد اس نے ایک آن لائن فارمیسی تلاش کی جو ہوم ڈیلیوری فراہم کرتی تھی۔ کشف نے بنا وقت ضائع کیے اپنے کانپتے ہوئے انگوٹھے سے اسکرین پر کلک کیا اور وہ میڈیسن آرڈر کر دی۔ اس نے ڈیلیوری کا ایڈریس المیر کے گھر کا ہی لکھا، لیکن ذہن میں یہ پلان بنایا کہ جیسے ہی رائڈر آئے گا وہ المیر یا ملازمین کی نظروں سے بچ کر خود پارسل ریسیو کر لے گی۔ فون کی اسکرین متم روشنی میں ہی کشف کا چہرہ اس وقت کسی بڑی اور خطرناک بغاوت کا پتہ دے رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جیسے ہی پارسل ملازم کے ذریعے کشف تک پہنچا، اس نے ہچکچائے بغیر اسے اپنے پاس چھپا لیا۔ کمرے میں تنہا پا کر اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دوا کی پیکنگ کھولی اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ کشف کا پورا جسم خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا، لیکن المیر کے لیے اس کی نفرت تمام ڈر پر غالب آ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دوا منہ میں رکھی
اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ المیر اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نظریں سیدھی کشف کے ہاتھ میں موجود دوا کے پتے پر پڑیں۔ ایک پل میں وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ کشف کیا کرنے جا رہی تھی۔ المیر کا چہرہ غصے اور طیش میں یکدم سرخ ہو گیا اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑتا ہوا کشف کی طرف لپکا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے کشف کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین کر فرش پر دے مارا، جو چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے کشف کی کلائی کو اتنی مضبوطی سے دبوچا کہ اس کی گرفت کے نشان ابھر آئے۔ المیر غصے سے بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ابال کھا رہی تھیں اور وہ چلیاتے ہوئے بولا، تمہاری یہ ہمت! تم نے میری بات کو مذاق سمجھ رکھا تھا کشف۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس بچے کو کچھ ہوا تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ تم اتنی سنگدل کیسے ہو سکتی ہو کہ میرے خون کو ختم کرنے چلی تھی؟ اس نے کشف کو جھٹکا دیا اور غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کشف درد اور خوف سے کھرا اٹھی، لیکن المیر کا جنون اس وقت ساتویں آسمان پر تھا اور کمرے کی فضا دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی نفرت سے مزید بارود ہو چکی تھی۔ غصے اور جنون کی انتہا پر پہنچے المیر نے اپنے جذبات پر قابو کھو دیا اور اس کا ہاتھ ہوا میں لہراتا ہوا پوری قوت سے کشف کے گال پر جا پڑا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی اور کشف اس اچانک اور شدید ضرب سے لڑکھڑا کر بیڈ پر گر پڑی۔ اس کا گال پھر پل بھر میں ہی سرخ ہو گیا اور ہونٹ کے کونے سے خون کی ایک باریک لکیر ابھر آئی۔ المیر وہیں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کرب اور دیوانگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے تڑپ کر اور روتی ہوئی آواز میں کشف کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے جتنی چاہے نفرت کرو کشف، مجھے گالیاں دو، مجھے مار دو، لیکن میں اف تک نہیں کروں گا۔ لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو کچھ مت کہنا۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ میری محبت کی نشانی ہے، یہ میری زندگی ہے کشف، اسے مجھ سے مت چھینو۔ تھپڑ کا صدمہ اور المیر کی یہ تڑپ دیکھ کر کشف کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ اپنے گال پر رکھے ہوئے ہاتھ بیڈ پر سمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو کی اس کے اندر کی بے حسی، خوف اور اس پیچیدہ دلدل کی عکاسی کر رہے تھے جس میں اب وہ پوری طرح پھنس چکی تھی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کے رونے اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جہاں نفرت اور جنون ایک خوفناک موڑ پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد کشف اور المیر کے درمیان بچی کچی دیواریں بھی ہمیشہ کے لیے کھڑی ہو گئیں اور وہ دونوں ایک ہی کمرے کی چار دیواری میں بالکل اجنبیوں کی طرح رہنے لگے۔ المیر اب کشف کے قریب آنے سے کتراتا تھا اور کشف نے بھی اپنے گرد خاموشی اور نفرت کا ایک ایسا خول چڑھا لیا تھا جسے توڑنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن ان کے درمیان بات چیت صرف ضرورت کی حد تک محدود رہ گئی۔ ایک شام جب المیر کمرے میں داخل ہوا اور حسرت بھری نظروں سے کشف کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، تو وہ اس کے پاس آنے لگا۔ کشف نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو کتاب بند کیا اور دور ہٹتے ہوئے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا المیر کہ تمہاری اس تڑپ یا تھپڑ سے میں ہار گئی ہوں۔ میں صرف اس معصوم جان کی خاطر خاموش ہوں، لیکن یہ خاموشی مستقل نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوگا میں اسے تمہارے حوالے کروں گی اور اسی وقت تم سے طلاق لے کر اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ کشف کا یہ فیصلہ کن جملہ سن کر المیر کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے چہرے پر ایک گہری مایوسی چھا گئی۔ کشف کی آنکھوں میں اس کے لیے اب بھی کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ وہ طلاق کی بات کر کے المیر کو یہ باور کرا چکی تھی کہ وہ اس کے جنون کے آگے کبھی بھی سر نہیں تسلیم کرے گی۔ ایک ہی کمرے میں سانس لیتے ہوئے بھی ان کے راستے ایک دوسرے سے میلوں دور ہو چکے تھے۔ کشف کے منہ سے طلاق اور ہمیشہ کے لیے دور چلے جانے کی بات سن کر المیر جیسے اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی ساری انا، اس کا روب ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا، لیکن اس ٹوٹ پھوٹ کے باوجود اس کے دل میں اپنے آنے والے بچے اور کشف کے لیے تڑپ برقرار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کشف چاہے اس سے جتنی بھی نفرت کرے، وہ اس نازک وقت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ المیر کشف کا سایہ بن گیا۔ وہ خود کچن میں جا کر ملازمین سے کشف کی پسند کے کھانے تیار کرواتا، اس کے لیے تازہ پھل کاٹتا اور وقت پر ادویات لا کر ٹیبل پر رکھتا۔ وہ راتوں کو چوری چھپے اٹھ کر دیکھتا کہ کہیں کشف کو کوئی تکلیف تو نہیں، تو اس کے پاؤں پر چادر ٹھیک کرتا۔
ایک دن المیر شہر کے سب سے مشہور ریسٹورانٹ سے کشف کی پسندیدہ بریانی اور گلاب جامن لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک امید بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے ٹرے کشف کے سامنے میز پر رکھی اور بہت نرمی سے بولا، کشف، صبح سے تم نے کچھ خاص نہیں کھایا۔ یہ دیکھو تمہاری پسند کی بریانی لایا ہوں، اپنے لیے نہ صحیح ہمارے بچے کے لیے تھوڑا سا کھا لو۔ کشف نے میز پر رکھے کھانے کو دیکھا جہاں خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا، لیکن اس کے دل کی کرواہٹ کم نہ ہوئی۔ اس نے المیر کی طرف دیکھا تک نہیں بلکہ انتہائی سرد مہر چہرے کے ساتھ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ المیر کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح محسوس آ گیا، لیکن اس نے کوئی غصہ نہیں دکھایا۔ وہ خاموشی سے ٹرے وہیں چھوڑ کر اپنا لٹکا ہوا چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ کشف کی خاموشی اس کی نفرت کی گواہی دے رہی تھی۔ 9 ماہ کا طویل اور کٹھن سفر آخرکار اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان 9 مہینوں میں کشف کی خاموشی اور المیر کی بے غرض دیکھ بھال نے دونوں کے درمیان فاصلے تو کم نہ کیے، لیکن وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، اچانک کشف کی آنکھ کھلی اور اسے اپنے پیٹ میں ایک شدید اور ناقابل برداشت مروڑ محسوس ہوا۔ درد کی شدت اتنی تیز تھی کہ کشف کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ تڑپ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور وہ درد کے مارے اپنے پیٹ کو دبوچ کر سسکیاں لینے لگی۔ کشف کی چیخ سن کر برابر کے صوفے پر سویا ہوا المیر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے جب کشف کو یوں درد سے نڈھال اور تڑپتے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ المیر کی زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس حد تک گھبرا گیا تھا۔ اس کا دل حلق کو آنے لگا۔ وہ لپک کر بیڈ کے پاس آیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کشف، کیا ہوا؟ کشف، تم ٹھیک ہو نا؟ کشف درد کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ اس نے روتے ہوئے بس المیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ المیر نے بنا ایک پل ضائع کیے کشف کو سہارا دے کر اٹھایا، اس کے کندھوں پر چادر ڈالی اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں کشف کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے ہسپتال کی طرف تیز رفتاری سے دوڑا دی، جبکہ پچھلی سیٹ سے کشف کے رونے اور تڑپنے کی آوازیں المیر کے دل کو بری طرح چیر رہی تھیں، اور وہ بار بار شیشے میں اسے دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز کشف کو فوراً آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے اور المیر باہر کوریڈور میں دل پر ہاتھ رکھے رو رو کر خدا سے کشف اور بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ اس کے دل کا غرور اور خوف اس وقت آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے طویل اور اعصاب شکن انتظار کے بعد آخرکار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ لیڈی ڈاکٹر نے باہر آ کر مسکراتے ہوئے المیر کو دیکھا اور کہا، مبارک ہو مسٹر المیر، آپ کے گھر ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، آپ جا کر مل سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی المیر کی جان میں جان آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کشف بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی گود میں ایک ننھا سا معصوم بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دے کر کشف کے اندر کی ممتا پوری طرح جاگ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس کے دل سے پرانی تمام تر نفرت اور کرواہٹ ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ المیر بہت نرمی سے کشف کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سچے دل سے اعتراف کیا، کشف، میں جانتا ہوں کہ تمہیں پانے کے لیے میرا طریقہ بہت غلط تھا، میرا جنون حد سے بڑھ گیا تھا جس نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ میں اپنی اس زبردستی پر زندگی بھر تم سے شرمندہ رہوں گا، لیکن خدا گواہ ہے میری محبت سچی تھی۔ کشف نے المیر کی آنکھوں میں پشیمانی اور اپنے لیے سچی تڑپ دیکھی تو اس نے المیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے مسکرا کر المیر کو معاف کر دیا اور اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ المیر نے جھک کر بچے کو گود میں لیا، اسے چوما اور کشف کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اسی خوبصورت لمحے پر المیر نے اپنے فون سے ان تینوں کی ایک یادگار فیملی تصویر لی جس میں ماضی کی تلخیاں مٹ چکی تھیں اور سامنے صرف محبت اور سکون سے بھرا مستقبل تھا۔